ہونے کے وقت جو حادثہ سب کو شامل ہوگا، سب کو گھیرے ہوگا، یعنی کہ قیامت کا حادثہ، قیامت کا واقعہ، اس وقت آپ کے سوا میری کون پناہ گاہ ہوگا، میرا کون ملجا و ماوا ہوگا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو وسعت سخا ہے، جود و کرم کی جو انتہا ہے، اس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ یا رسول اللہ، مجھے اگر آپ اپنے دامن میں پناہ دے دیں گے تو اس سے کوئی فرق آپ کی سخاوت میں، آپ کے کرم میں نہیں پڑ جائے گا، کیونکہ آپ کے جود و سخا کا عالم یہ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت سب آپ کے جود و سخا کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ کو اللہ نے جو علوم عطا فرمائے ہیں، ان علوم کی شان یہ ہے کہ لوح و قلم کا جو علم ہے وہ آپ کے علوم کا ایک قطرہ ہے۔ یہ کلام آپ نے کہا، اور اس کلام میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استغاثہ کیا۔ کلام کہتے کہتے آپ کو نیند آ گئی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا رحمتوں والا دست مبارک حضرت امام بوصیری کے بدن پر پھیر دیا۔ وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں بھلا چنگا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بازار جاتے ہیں، بازار میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو بالکل فقیرانہ لباس میں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو ایک مخصوص کلام کہا ہے، نبی کی شان میں جو ایک نئی نعت کہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ نعت مجھے عطا کر دی۔ امام بوصیری فرماتے ہیں تم کون سی نعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا وہی جس کا مطلع ہے امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی۔ امام بوصیری حیران ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج تک یہ کلام میں نے کسی کو سنایا ہی نہیں، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ اب تک تو میں نے کسی کو سنایا ہی نہیں، ابھی تو صرف میں نے کہا ہے، صرف مجھ تک یہ کلام ہے۔ وہ عرض کرتا ہے بات یہ ہے ایک روز میں خواب میں تھا، نیند کے عالم میں تھا، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، سرکار ایسے ہی معلوم ہو رہے تھے جیسے تاروں کے بیچ میں چاند ہو۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ اس محفل میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا یہ کلام پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قصیدہ اور یہ نعت سن کر جھوم رہے ہیں، اور آپ کے صحابہ بھی ایسے جھوم رہے ہیں جیسے درخت کی ڈالیاں جھوما کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کلام ہے جسے بارگاہ رسالت میں مقبول کلام کہا جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو چکا ہے یہ کلام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس کلام کو سن کر جھومتے ہیں، تو ہم اور آپ خاموش بیٹھے، ہمارے اندر تو عشق کا ایک دریا موجزن ہونا چاہیے۔ اچھا ایک بات ہے، جب بھی یہ کلام سننے میں آتا ہے طبیعت ضرور جھومنے لگتی ہے، آدمی زبردستی سناٹا کھینچے رہے الگ بات سمجھ رہے ہیں؟ یقیناً یہ کیفیت پیدا ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو چکا ہے۔ اسے سن کر آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی میں جھوم رہے ہیں، اور آپ کے صحابہ جھوم رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب نبی کی نعت پڑھی جائے تو ہم جھومیں،
ہم مجد میں آئیں، ہم مچلیں، ہمارے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے محبوب آقا کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو انسان مچلتا ہے، اور یہاں تو اس محبوب کی بات ہو رہی ہے جو صرف ہمارا ہی محبوب نہیں، رب کا بھی محبوب اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ایک میری رضا چاہتا ہے، اور اے محبوب مجھے تمہاری رضا اور تمہاری پسند مطلوب ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، بڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسا محبوب نبی عطا فرمایا ہے کہ جن کی کوئی مثال نہیں، جن کا کوئی جواب نہیں۔ ابھی آپ نے سیرت طیبہ کے چند پہلو سماعت کیے، اور پھر عزیز گرامی قدر حضرت مولانا محمد خالد صاحب سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر اور آپ کی بے مثال سیرت طیبہ پر بہت ہی جامع اور پرمغز گفتگو سماعت فرمائی، اور ویسے بھی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، بولے سبحان اللہ۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی چاہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی کی شان بلند و بالا ہے، بے مثال ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارا نبی بولتے رہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ قربان جائیں اپنی قسمت پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے عظیم الشان نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ کون نبی؟ جو ابھی اس دنیا میں آئے نہیں، لیکن ان کے تذکرے اس زمین پر ہی نہیں آسمانوں پر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انہوں نے آسمانوں کا اور خاص طور سے جنت کے در و دیوار کا مشاہدہ کیا، تو جہاں بھی انہیں لا الہ الا اللہ نظر آیا، وہی محمد الرسول اللہ بھی نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی! ابھی انسانیت وجود میں نہیں آئی تھی، انسان اول کی بھی تخلیق نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی
جنت کے پتوں پر لکھا ہے، جنت کے در و دیوار پر لکھ رکھا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت ارشاد فرماتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام سے نبی کے نام کو ملایا اور نبی کے نام کو اپنے نام سے مشتق فرمایا، فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، بس عرش والا رب محمود ہے اور یہ محمد، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا نام محمود ہے اور آپ محمد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کا تذکرہ اور ہمارے آقا کہ اصل تخلیق کب ہوئی سب جانتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اس کائنات میں ہمارے آقا اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، خلقت میں آپ اول ہیں۔